ناظرین، حد ڈرامے کی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زینیہ واقعی فریال کی ڈائری کو اسی کے خلاف استعمال کرے گی؟ کیا مہک زرار کو سیرت اور زینیہ کی اصل حقیقت سے آگاہ کرے گی؟ اور کیا زینیہ شہرام اور فریال کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے کوئی فائدہ اٹھا پائے گی، یا یہ تمام چالیں الٹا اسی پر بھاری پڑنے والی ہیں؟ آئیے آج کے ریویو میں ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں شہرام کی، جو بظاہر تو زینیہ کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اب بھی اپنے گھر والوں کو نہیں نکال سکا۔ ہر لمحہ اسے اپنی ماں اور بہن کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ اس کا رویہ دن بدن خاموش اور اداس ہوتا جا رہا ہے۔ جب دل پر بوجھ ہو تو انسان نہ ہنس سکتا ہے، نہ کسی سے دل لگا سکتا ہے، اور شہرام بھی بالکل اسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ زینیہ بڑی محبت سے اس کے لیے ناشتے اور کھانے تیار کرتی ہے، لیکن شہرام بنا کچھ کھائے آفس چلا جاتا ہے، اور اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ اندر سے مطمئن نہیں ہے۔ زینیہ نے تو بڑے خواب سجائے تھے کہ وہ شہرام کو اس کے گھر والوں سے دور کر کے صرف اپنا بنا لے گی اور ایک الگ گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی، لیکن اب اس کے سارے خواب بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زینیہ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ شہرام کی اس خاموشی اور بیزاری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شہرام شاید اپنے گھر والوں سے نفرت کرنے لگا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب زینیہ کا شک مکمل طور پر فریال کی طرف جاتا ہے۔ زارا کو وہ پہلے ہی فریال پر نظر رکھنے کے لیے لگا چکی ہے، اور جیسے ہی زارا نے شہرام اور فریال کی گفتگو اور ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی ویڈیو زینیہ کو بھیجی ہے، اس کے اندر تو جیسے حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ زینیہ یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ شہرام اس کی کالز کو تو نظر انداز کرے، لیکن فریال کے ساتھ بیٹھ کر ناشتے کرے اور دل کی باتیں کرے، ہنسے بولے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے کھانے کا موازنہ بھی زینیہ کے کھانے کے ساتھ کرے۔ اسی غصے اور حسد میں آ کر زینیہ زارا کو واضح ہدایت دیتی ہے کہ اب وہ صرف آفس کی ملازمہ نہیں بلکہ زینیہ کی ذاتی ایجنٹ بھی ہے۔ اگر وہ ایمانداری سے کام کرے گی تو نہ صرف اس کی پروموشن ہوگی بلکہ اسے اچھی خاصی رقم بھی ملے گی۔ زینیہ پہلے ہی زارا کو بہت بڑی رقم ایڈوانس میں دے چکی ہے، اور اس سے زیادہ رقم کام ہو جانے کے بعد دینے کا وعدہ کر چکی ہے۔ اسی لیے زارا اب پوری دلجمی کے ساتھ شہرام اور فریال کی ہر حرکت ریکارڈ کرنے لگ جاتی ہے۔ کئی ایسے لمحات بھی کیمرے میں قید ہوں گے جہاں دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، اور یہی کلپس زینیہ بعد میں فریال کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرے گی، نہ صرف آفس سے نکلوانے کے لیے بلکہ زرار کی نظروں میں گرانے کے لیے بھی۔ دوسری طرف فریال کا دل اب بھی زرار کے لیے دھڑک رہا ہے۔ وہ کئی بار اشاروں کنایوں میں اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہے، مگر زرار نے کبھی کھل کر اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ جب بھی وہ فریال کے ساتھ ہوتا ہے اسے مہک کی یاد ستانے لگتی ہے، اور فریال بھی زرار کو یوں چپ چپ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ زرار آخر اندر ہی اندر کس بات پر پریشان ہے۔ اور پھر اچانک ایک دن جب زرار مہک کو دیکھتا ہے تو خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جبکہ مہک اپنی ماں کے چیک اپ کے لیے ہسپتال آئی ہوتی ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم موڑ آنے والا ہے۔ زرار یقیناً مہک سے سوال کرے گا کہ آخر تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اگر دھوکہ دینا تھا تو پہلے محبت کیوں کی؟ اور ممکن ہے مہک اسے آئینہ دکھائے کہ پہلے خود کو تو دیکھو، دھوکہ کس نے دیا اور محبت کس نے کی؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مہک شاید اب بھی پوری حقیقت بیان نہ کرے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں مزید بڑھیں گی۔ ادھر گھر میں سیرت اور زینیہ اپنی نئی چالیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سیرت پریشان ہے کہ 2 مہینے تو گزرنے والے ہیں اور زرار اب دوبارہ شادی کی بات کرے گا۔ پہلے تو اس نے گھر کی کنسٹرکشن کا، اوپر والے پورشن کی رینوویشن کا کہہ کے بات ٹال دی تھی، لیکن اب وہ یہ بھی پوچھے گا کہ ان 2 مہینوں میں آخر آپ نے رینوویشن کیوں نہیں کروائی؟
لیکن زینیا اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ جب تک میں ہوں یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ اس کی خود اعتمادی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کوئی بڑا کھیل کھیلنے والی ہے۔ جب زرار گھر آ کر بتاتا ہے کہ آج مہک سے ملا ہے اور وہ پاکستان واپس آ چکی ہے تو ایک لمحے کے لیے زینیا اور سیرت کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مہک نے سچ تو نہیں بتا دیا، مگر جلد ہی وہ مطمئن ہو جاتی ہیں کہ ابھی زرار کو کچھ نہیں پتا۔ تب زینیا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زرار کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کرتی ہے۔ وہ اسے باور کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ مہک کے جانے کے پیچھے دراصل فریال کا ہی ہاتھ تھا، اور یہ کہ فریال شروع دن سے زرار سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کھیل بھی اس نے اسی لیے کھیلا تھا۔ زرار کے ذہن میں پہلے ہی شکوک موجود ہیں، اور جب وہ فریال کو شادی کی تیاریوں میں مصروف دیکھتا ہے تو اسے زینیا کی باتیں سچ لگنے لگتی ہیں۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید واقعی ہی فریال نے اس کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ مہک کو مجھ سے دور کر کے فریال مجھے کتنا تکلیف پہنچا رہی ہے، حالانکہ میں نے ہمیشہ فریال کو اپنی بہترین دوست سمجھا اور اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک خطرناک موڑ اختیار کرتی ہے اور زرار ممکنہ طور پر فریال سے اپنی منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ کیا زینیا کی یہ تمام چالیں کامیاب ہوں گی، یا پھر یہ سب ثبوت اور سازشیں آخر کار اس کے اپنے ہی گلے پڑنے والی ہیں، کیونکہ شہرام بھی اب زینیا کے رویے سے تنگ آ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ زینیا کا اصل چہرہ شہرام کے سامنے کھل رہا ہے، کیونکہ زینیا شہرام کو بتائے بغیر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز پلان کرے گی، اور رات کو جب لیٹ گھر آئے گی اور میڈیا بھی دوبارہ جوائن کر لے گی تو شہرام کو یہ سب پسند نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو یہی چاہے گا کہ زینیا اب گھر کا خیال رکھے۔ اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ شہرام زینیا کو اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے سن لے، جہاں وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہو کہ پھر کس طرح آپ کی بیٹی نے فریال اور زرار میں پھوٹ ڈلوائی، اور شہرام کو بھی فریال سے دور کر کے کس طرح شادی کی اور شہرام کو اس کے گھر والوں سے بھی دور کر دیا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ آپ کی بیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب شہرام کو بری طرح احساس ہوگا کہ اس کی ماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بہت جلد جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا اور تمہیں سچائی خود اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شہرام سارا سچ جان لینے کے بعد زینیا سے علیحدگی کا فیصلہ کرے گا، اور جب زینیا فریال کو نقصان پہنچانے کی آخری حد تک جائے گی تو شہرام ہی فریال کی مدد کے لیے سامنے آئے گا، اور یہی وہ موڑ ہوگا جہاں کہانی ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے کہ آخر کار فریال اور شہرام ایک ہو سکتے ہیں۔ البتہ زرار اور مہک کا انجام ابھی بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں؟ فریال کے لیے بہترین انتخاب کون ہے، شہرام یا زرار؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔